بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خدا پر بھروسہ رکھو اس بچے کی طرح جس کو اگر ہوا میں اچھالا جائے تو وہ ہنستا ہے، ڈرتا بالکل نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے مجھے پیار کرنے والا کبھی گرنے نہیں دے گا۔ ناظرین، 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا۔ نمبر 1، اپنی قسمت کی۔ نمبر 2، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی۔ نمبر 3، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی۔ نمبر 4، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی۔ نمبر 5، غیر کے سامنے اپنے دوست کی۔ نمبر 6، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو جو تاریک راتوں کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے۔ آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا تو شام کے وقت کافر، جبکہ شام کے وقت مومن ہوگا تو صبح کے وقت کافر۔ وہ دنیا کے مال و متاع کے بدلے اپنا دین بیچیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کی بیوی ناراض ہو کر میکے چلی گئی ہے تو پیچھے آپ کے وہی رشتہ دار مرد یا عورتیں جو آپ کو پوچھتے نہیں تھے آپ کا پورا خیال رکھ رہے ہیں، تو محتاط رہیں، یہ آپ کا گھر خراب کرنے کے لیے ایک جال ہے۔ وفاداری ایک قیمتی خزانہ ہے اور یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ بے وفا لوگ اس نعمت سے محروم رہتے ہیں۔ جو چیز تمہارے نصیب میں نہیں اس پر افسوس نہ کرو، کیونکہ جو تمہارے لیے ہے وہ کبھی تم سے دور نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ آدمی اپنے عیب دیکھے بغیر دوسروں کے عیب تلاش کرتا پھرے۔ محبت ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑ اخلاق میں ہے اور اس کا پھل عزت اور سکون میں ہے۔ سب سے بہترین ہمدردی وہ ہے جو خاموشی سے کی جائے تاکہ کسی کا دل نہ دکھے اور عزت بھی برقرار رہے۔ رزق میں برکت کے لیے روٹی کے ایک ٹکڑے پر اللہ پاک کا یہ کلام الباسط 11 بار پڑھ کر پرندوں کو کھلائیں، اس طرح کرنے سے گھر رزق سے بھر جائے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، لہٰذا مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اجوائن پیٹ کے درد کے لیے مفید ہے، نزلہ زکام کا خاتمہ کرتی ہے، گردے کی پتھری کو توڑنے میں مدد کرتی ہے، تیزابیت کو ختم کرتی ہے، دمے کے مرض کو ختم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ بلغم ختم کرنے کا طریقہ: جن لوگوں کو بلغم کا مسئلہ ہو تو وہ بینگن کا سالن کھائیں۔ بینگن بلغم کا دشمن ہے اور دل کو بھی تقویت دیتا ہے۔ قد لمبا کرنے کے لیے 3 کھجوریں لے کر 1 گلاس دودھ میں پکائیں، پھر گرائنڈ کر کے جوس بنا کر پی لیں، قد بانس کی طرح لمبا ہو جائے گا۔ نہار منہ دودھ پیا کرو، 80 سال تک بڑھاپا نہیں آئے گا۔ ٹھنڈے پانی کے نہانے سے جسم کے اندر خون تیزی سے گردش کرتا ہے۔ ناظرین، سوتے وقت منہ سے پانی نکلتا ہو تو جامن کا استعمال کیا کریں۔ نکاح سے پہلے لڑکی کو دیکھ لینا سنت ہے۔ جس نے عورت کو دیکھے بغیر نکاح کیا اس کا انجام غم اور پریشانی ہے۔ ناظرین، چہرے کو پانی سے گیلا کر کے اس پر پھٹکڑی سے ہلکا ہلکا مساج کریں، دانے ختم ہو جائیں گے۔ اگر ہاتھ جل جائے تو فوراً سرسوں کا تیل لگائیں، چھالے نہیں پڑیں گے۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو تو روزانہ اسبگول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو۔ بہت زیادہ ٹینشن لینا انسان کے معدے کو ختم کر دیتا ہے۔ ناظرین، انگور نمک کے ساتھ کھا لینے سے پھیپھڑوں کا کینسر کبھی بھی نہیں ہوتا۔ روٹی کا لقمہ کھاتے وقت اگر روٹی میں سے بال نکل آئے تو سمجھ جاؤ کہ بہت جلد رزق کی بارش ہونے والی ہے۔ مہینے میں 3 بار بکری کے پائے کھانے سے پٹھے زندگی بھر مضبوط رہتے ہیں۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ رات کو بار بار
आँख खुल रही हो तो समझ जाओ बहुत जल्द तुम दौलतमंद होने वाले हो। किसी औरत के अच्छे या बुरे होने का अंदाज़ा उसकी औलाद की तरबियत से लगाओ। नाज़रीन, रात को सोते वक्त आँखों में सुरमा डाल लो, आँखें हमेशा ठीक रहेंगी। जो बंदा खाने के बाद अपनी उंगलियों को अच्छी तरह साफ़ करता है, उसका रिस्क बढ़ा दिया जाता है। नाज़रीन, आंसू रोकने से सर दर्द, घबराहट और गुस्से की बीमारी पैदा हो जाती है, लिहाजा आंसू मत रोका करें। जमाई रोकने से दिमाग में दर्द पैदा होता है। जो औरतें दौराने हमल खट्टी चीज़ें खाती हैं, उनकी औलाद तेज़ और चालाक होती है। अगर सर के बाल वक्त से पहले सफ़ेद होने लगें तो मछली खा लिया करें, बाल सेहतमंद हो जाएंगे। वज़न बढ़ाने के लिए रोज़ाना 6 केले ज़रूर खाया करें। अजवा खजूर जन्नत का फल है और उसको खाने से जुनून और पागलपन दूर हो जाता है। नाज़रीन, जिनका मैदा ठीक ना रहता हो, वो आलू वाले पानी में इसबगोल शामिल करके रोज़ाना निहार मुँह पी लिया करें। जुमा के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया और जुमे का दिन तमाम दिनों का सरदार है। जुमे के दिन एक ख़ास घड़ी है जिसमें दुआएं कबूल होती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की कुछ निशानियां बताईं, जिनमें से चंद ये हैं। अहले मक्का बर्बादी के शिकार हो जाएंगे। नाच गाना आम हो जाएगा, जैसे आजकल टिकटॉक। वालिदैन की नाफरमानी हर घर में होगी। बेहया औरतें ज़्यादा हो जाएंगी। उनका लिबास ऐसा होगा जैसे नंगी हों। जिन घरों में फ़ैसले मर्द करते हैं वहाँ फ़साद बहुत कम होता है। औरत में हसद जैसे जज्बात बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर खुशी चाहते हो तो वक्त पर इबादत करो। अगर चेहरे को बारौनक बनाना चाहते हो तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करो। अगर सुकून चाहते हो तो कुरान मजीद पढ़ो। अगर सेहत चाहते हो तो रोज़ा रखो। अगर मुसीबतों का हल चाहते हो तो इस्तग़फ़ार पढ़ो। अगर बरकत चाहते हो तो दुरूद शरीफ पढ़ो। पुदीना हाजमे के लिए बहुत मुफीद होता है। पुदीने में सर दर्द को जड़ से ख़त्म करने की सलाहियत रखता है। हर 15 दिन बाद अंडे की सफ़ेदी से अपने पाँव का मसाज करें, आपके पाँव खूबसूरत हो जाएंगे। सीधा हाथ गाल के नीचे रख कर सोने से हार्ट अटैक से महफूज रहा जा सकता है। नाज़रीन, अपना चेहरा हाथ, दुपट्टे या लिबास से साफ़ करना भूलने की बीमारी पैदा करता है। अगर किसी को हज पर जाने की तलब हो और कोई वसीला ना हो तो रोज़ाना 21 मरतबा सूरतुल फतह की आयत नंबर 27 का विर्द करे, अल्लाह वसीला बना देगा। नाखून मजबूत करने के लिए रोज़ाना चंद हफ्ते तक हल्के गर्म जैतून के तेल में थोड़ी देर हाथों को डबो कर रखें। जिल्द की खूबसूरती के लिए नीम के सूखे हुए पत्तों का सफ़ूफ दही और दूध को मिलाकर लगाएं। 15 मिनट के बाद मुंह धो लें। इस अमल से चेहरे की जिल्द निखरती है। लोग हमेशा ताज़ा दिमाग, हल्के फुल्के और खुशहाल रहना चाहते हों, उन्हें चाहिए कि जिस तरह हो सके खाना कम कर दें और रात को हल्के फुल्के होकर बिस्तर पर जाएं। ख्वाब की लंबाई 20 मिनट तक होती है। मच्छर को ओ पॉजिटिव ब्लड पीना पसंद होता है। नाज़रीन, बिच्छू 6 दिन तक अपना सांस रोक सकता है। औरत के लिए घर को जन्नत बनाने वाली बातें। शोहर की घर वापसी पर अच्छी तरह इस्तकबाल करे। शोहर को माँ बाप से दूर ना करे। शोहर की कमाई को नसीब समझकर कबूल करे। जिसम की खारिश ख़त्म करने के लिए नारियल के तेल में लीमू का रस मिलाकर मालिश करने से जिस्म की खारिश ख़त्म हो जाती है। अगर किसी को शदीद खांसी हो और गले में भी दर्द हो तो 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच अदरक का रस मिक्स करके रात को सोते वक्त पी लें और पीने के बाद कुली ना करें बल्कि वैसे ही सो जाएं। 3 रातें मुसलसल ये अमल करें, इंशाअल्लाह खांसी और गले की खराबी दूर हो जाएगी। अगर आपकी कमर में दर्द रहता है तो अदरक के रस में घी या शहद मिलाकर पिएं। अगर जिस्म से बदबू आती हो तो फटकड़ी लेकर पानी में मिला दें और उस पानी से गुस्ल कर लें।
انشاءاللہ جسم سے بدبو آنا ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، غربت سے نجات کا مجرب وظیفہ: بعد نماز عشاء اول آخر 11 بار درود شریف اور درمیان میں 11 تسبیح یا موعظہ پڑھ کر دعا کیا کریں، اور یہ وظیفہ بھی پڑھ لیا کریں۔ بعد نماز عشاء اول آخر 7 بار درود شریف اور درمیان میں 1414 بار یا وہابو پڑھ کر دعا کریں۔ انشاءاللہ کچھ دن کے بعد محتاجی دور ہو جائے گی اور رزق میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ ڈوربیان ایک ایسا ببرکت پھل ہے جس کو کاٹ کر گھر کے صحن میں رکھنے سے 2 دن میں ہی گھر میں دولت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو شخص کثرت مال کی خاطر لوگوں سے مانگنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اس کا مال مزید کم کر دیتا ہے۔ ناظرین، کڑی پتے کا قہوہ جگر کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کا روزانہ استعمال کچھ ہفتے تک مسلسل کریں۔ وزن کم کرنے کے لیے 100 گرام کلونجی اور 2 لیموں کے رس میں بھگو کر خشک کر کے پیس لیں۔ صبح شام صرف 1 چٹکی کھائیں۔ انشاءاللہ چند دن میں وزن کم ہو جائے گا۔ جس گھر میں سورۃ الواقعہ پڑھی جائے وہ بہت جلد دولت مند ہو جاتے ہیں۔ جن کو پیشاب کے بعد قطرے آتے ہوں وہ بھنے ہوئے چنے اور کالے تلوں کو دودھ میں ملا کر پیا کریں، قطرے آنا بند ہو جائیں گے۔ ناظرین، ہر روز 1 اخروٹ کھانا یادداشت کو بڑھاتا ہے اور دماغی صلاحیتوں کو بہتر کرتا ہے اور دل کے مسائل کے لیے بہت اچھا ہے۔ ہڈیوں کو بھی مضبوط رکھتا ہے۔ خواتین کے لیے 1 اخروٹ روزانہ ضرور کھائیں، یہ جسم کی تندرستی کے لیے فائدہ دیتے ہیں۔ ناظرین، ماہواری کے دوران بال دھونے سے کوئی بانجھ نہیں ہوتا۔ پرانے وقتوں میں یہ غیر صحت مند اور غیر محفوظ تھا کیونکہ بہت سے لوگ ندیوں میں نہاتے تھے، تاہم اس کا عورت کے رحم پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ایک اچھا گرم شاور تاہم یقینی طور پر حیض کے درد میں کمی کرتا ہے۔ آپ نیم گرم شاور لیں، آپ کو ماہواری کے دوران آرام ملے گا۔ رات کو نیم گرم زیتون کے تیل سے 5 سے 10 منٹ تک چھاتی کی مالش کریں اور 1 ماہ میں نتیجہ دیکھیں۔ تیل کی مالش کی وجہ سے چھاتی میں دوران خون بڑھ جاتا ہے اور چھاتی کی نشو و نما میں بھی مدد دیتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ بغلوں کے بالوں سے پریشان ہوتے ہیں تو یہ ٹوٹکا آزمائیں، اس سے ساری زندگی آپ کی بغلوں میں بال نہیں ہوں گے۔ تھوڑی سی ٹوتھ پیسٹ لے کر ہیئر ریموور لوشن میں ملا کر لگانے سے کئی مہینوں تک آپ کی بغلوں میں بال نہیں اگیں گے۔ ناظرین، اگر آپ اپنے سفید بالوں سے پریشان ہیں تو یہ آسان سا سادہ ٹوٹکا آزمائیں۔ روزانہ ٹماٹر کا رس نکال کر کسی بھی ہیئر آئل میں ملا کر استعمال کریں۔ اس کے استعمال سے کچھ ہی دنوں میں آپ کے تمام بال کالے نظر آئیں گے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنی فیملی فرینڈز میں لازمی شیئر کیا کریں۔ ملتے ہیں کل کسی اچھی سی نیو ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔